اس وقت 3:41 ہو رہے ہیں PM، ٹھیک ہے. اور اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا ایک مردہ کیڑا زندہ کر دیا، انسٹنٹلی کیا ہے. میں دکھاتا ہوں کہاں سے کیا ہے، اور وہ اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھو، میری انگلی کے پاس دیکھ رہا ہے یہ رہا، یہ رہا، یہ رہا، یہ رہا، یہ رہا، یہ دیوار کی اس طرف کہاں گیا؟ یہ رہا نیچے، یہ چل رہا، دیکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہوگا، میں پیچھے کرتا ہوں. کہاں گیا؟ یہ رہا، فنگر کے قریب دیکھو میری. یہ ہے وہ کیڑا جو اللہ نے زندہ کیا ہے. یہ مردہ کیڑا تھا، یہ انسٹنٹلی آنن فانن زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا اللہ کے حکم سے. اور اس وقت یہ اپنے پرور ہلا رہا ہے. بڑی دیر سے یہ چل پھر رہا ہے، ادھر ہی پھر رہا ہے، یہ کہیں جا نہیں رہا یہاں سے ابھی تک. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ اس کو ریکارڈنگ پہ رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کو نہ اڑانا، تاکہ میں کیمرے پہ ریکارڈ کر لوں. مجھے نہیں پتا تھا ایسا واقعی ہو جائے گا. میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے ایک آنکھوں سے دکھا کیسے ہوتا ہے. اور اللہ نے نشانی بنا دی. یہ ہے وہ کیڑا، اور میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ جو یہ ایک نشانی کا وہ کیڑا ہے جو واقعی مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے. سو میں یہ منظر ریکارڈنگ پہ اس لیے لے رہا ہوں، اللہ کے فضل سے لے رہا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا کیمرے پہ صاف کہاں گیا، اڑ گیا. یہاں تھا نا، دیکھو میں نے ابھی آنکھ تھوڑی سی ہٹائی اور وہ غائب. ٹھیک ہے. سو اب میں خود سامنے آ گیا ہوں. پانی والی جگہ ہے نا یہ، جس کو میں پانی کی جو چیزیں دکھاتا ہوں، اس جگہ پر یہ رہے. یار یہاں پر یہ ایک پڑا ہے، ابھی 2 اور مردہ پڑے ہوئے تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ یہاں پر ایک یہ پڑا ہوا، یہ دکھ رہا ہے نا، یہ ہلکا سا کوئی مردہ تھا. یہاں ایک مردہ چینٹی بھی تھی، ایک اور مردہ تھا، اور وہ چوتھا مردہ تھا. یہ 4 مرے ہوئے کیڑے میں نے یہاں رکھے تھے. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں نیچے میں گر گیا ہوں، آئی ڈونٹ نو. میں دکھا دیتا ہوں قریب میں. ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہے. اینی وے جو بھی ہے، ابھی مجھے اتنا جو ہے نا وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ایک دم سڈنلی کیا ہوا ہے. وہ بھی یہاں سے اڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر کہیں بھاگ کیا تو الگ بات ہے. میں نے ٹھیک ہے. سو اب ایسا ہے کہ میں لیپ ٹاپ اوپر لے کر آیا تھا صرف کیمرے کے ساتھ، اور مجھے اپنی ریکارڈنگ کرنی تھی ایک اسپیچ کرنے کے لیے. آج سوچا تھا کوئی دیکھتے ہیں کیا لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. سو یہ جو میرے پانی کا یہ رکھا ہے نا، یہ والا، اس کے اندر میں دیکھتا ہوں یا اس کے اندر دیکھتا ہوں. کبھی ہوتا ہے کیڑے مکوڑے ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کچھ زندہ ہوتے ہیں. تو جو زندہ ہوتے ہیں وہ تو چل رہے ہوتے ہیں نکلتے ہی. لیکن ابھی جو ہے نا کچھ مرے ہوئے تھے، تو میں نے ادھر اس میں رکھ دیا. ایک رکھا، دوسرا رکھا، 4 تو مردہ تھے، ایک پہلے سے وہاں مرا ہوا پڑا تھا، 3 اور مرے ہوئے تھے. اور وہ ڈیڈ تھا، اور ڈیڈ بھی ایسا تھا بالکل بے حس و بے حرکت پڑا ہوا تھا. میں نے اپنے ہاتھ پہ کافی دیر اسے چیک کیا، ہلایا جلایا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نے رکھ دیا. پڑے ہوئے تھے 3-4 ڈیڈ. اتنی دیر میں نے اللہ سے دعا کی، ریکویسٹ کی، اور جو بھی باتیں مجھے کرنی تھی میں نے کی بہرحال. اور یہ ریکارڈنگ ہے، میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں. میں یہ ریکارڈنگ کبھی بھی نہیں بناتا. میں نے اللہ سے پہلے اس حوالے سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ریکارڈنگ پہ لے لوں اس کیڑے کو، تو آپ اس کو مت اڑانا تاکہ میں ریکارڈنگ پہ لے لوں، اس کے بعد اڑا دینا. اور اگر آپ نہیں چاہتے ریکارڈنگ پہ آئے تو پہلے ہی اڑا دیں. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ ریکارڈنگ پر آ گیا، ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ پر آیا، اس کا مطلب اللہ ریکارڈ کروانا چاہتا تھا یہ ایونٹ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ اسپیچ کروں. تو اللہ کے فضل سے میں کر رہا ہوں. اب سین یہ ہے، اب میں اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری بتاؤں گا، کیونکہ مجھے امید تو تھی، میں ریکویسٹ کر رہا تھا، ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. لیکن مجھے یہ مطلب یقین تو خیر نہیں، یقین تو ہے اللہ زندہ کرتا ہے مردے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ انہی میں سے زندہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 مرے ہوئے تھے. میں نے اللہ سے بات چیت کرنے کے دوران بتایا کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4 پرندے لیے تھے، 4 پرندے کاٹ پیٹ کر کے 4 جگہوں پہ پھینکے تھے، اور مطلب پھر آواز لگائی تو وہ زندہ ہو کے آ گئے تھے چاروں. اب میں نے کاٹے پیٹے تو ہے نہیں، یہ تو کیڑے ہیں، پرندے بھی نہیں ہیں، لیکن 4 تو ہیں. تو آپ چاہیں تو 4 کو زندہ کر دیں.
یا اگر آپ چاہیں تو کسی ایک کو زندہ کر دیں, مطلب میری آنکھوں کے سامنے کر کے دکھائیں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں آخر مردوں کو, تو اور آنن فانن کیسے کرتے ہیں. میں نے ایک ٹیکنیک چلانے کی کوشش کی اپنے طور پہ ایسے ہی کچھ, پھر کوشش کی, پھر نہیں ہوا. تیسری بار میں نے اللہ کے حوالے ہی کر کے اللہ سے ریکویسٹ کی اور دعا کی اللہ سے مردہ زندہ کر کے دکھانے کے حوالے سے. اور جدھر میرے منہ سے الفاظ پورے ہوئے تھے وہ ایسے کھڑا ہوا ہے, یعنی مری ہوئی حالت کا تھا, اور ایک دم ایسے انسٹنٹلی کھڑا ہوا ہے جیسے کوئی بندہ سوتے میں نہیں اٹھتا, ایک دم سے سو کے اڑ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایسے جمپ لیے اس نے, ایک دم سے اڑا جیسے اس میں جان سی آئی ہے اس کے جسم میں, اور ایک دم اٹھ کے نا کھڑا ہوا, پر ہلانے شروع کیے, پر ہلائے, ٹانگ وانگ ہلائی, اور ایک دم سے چلنا پھرنا شروع ہوا. اور پھر وہ رکا, کافی دیر چلتا رہا, دیوار پہ ہی چل رہا تھا, کبھی ادھر رک رہا کبھی ادھر رک رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھ گیا کہ پہلے بھی پتنگے کا کیس ہوا تھا, اس میں وہ اڑنے سے محروم تھا, تو 1 گھنٹے تقریباً اس میں 1 گھنٹے کے اندر وہ ریپیئر ہوا تھا اللہ کی قدرت سے. سو وہ تو ایک الگ سین تھا, علاج معالجے کا سین تھا. بٹ دس واز ریزریکشن. یہ آج میں بتا دوں کیا تاریخ ہے, 27 دسمبر ہے, اور اس وقت 3:48 ہو چکے ہیں, 3:48 PM, 27 دسمبر 2023, ٹھیک ہے, بدھ کا دن ہے. سو یہ اب وہ کس ٹائم پہ ہوا ہے آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو کیمرہ آن کیا اس سے چند منٹ لگا لیں, 1-2 منٹ لگا لیں, 2-3 منٹ کی بات ہے مشکل سے. تو مردہ کیڑا اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا. اور مجھے اس پر ایک اور چیز تھی کہ میرے ساتھ ماضی میں 2 مرتبہ مردے زندہ کرنے کے ایونٹ اللہ نے کیے, اور دونوں میں نے کیمروں پہ ریکارڈ کیے تھے. یعنی اس ٹائم پر اس چیز کا بھی مجھے ایک کا نہیں پتا تھا جو قبرستان میں ہوا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی تھی مردہ زندہ کر کے دکھانے کے حوالے سے, تو اللہ نے قبر سے مردہ زندہ نہیں کیا تھا نکال کے, بٹ اس کو آلٹرنیٹ پر اس نے قبر کے کنارے پہ مردہ کیڑے کو زندہ کر کے دکھایا تھا. اس وقت مجھے شک آ گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ پڑا ہوا تھا یا واقعی زندہ ہوا ہے. کافی عرصے مجھے شک تھا کہ وہ ایونٹ ریئل تھا یا وہ کیڑا واقعی میں مردہ تھا یا زندہ ہوا, یا پھر ایسا کیڑے ہوتے ہیں کہ وہ مردہ پڑے ہوتے ہیں, پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ مرے ہوئے لا کے وہ مطلب مرے ہوئے نہ وہ زندہ ہو. بٹ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ اس ایونٹ کے اندر اس کے بعد کافی دنوں تک میرے گھر پہ اس کیڑے کی مختلف فارم کی شکلوں والے کیڑے آتے رہے. کہاں سے آ رہے تھے مجھے نہیں پتا, اچانک گھر میں نمودار ہونا شروع ہو گئے. اور ان کے اوپر تجربات سے مجھے یہ یقین ہوا, اللہ نے مجھے یقین دلوایا کہ یہ کیڑے اسی طرح کنڈیشن کے نہیں ہوتے, بلکہ وہ مرا ہوا تھا اور زندہ ہوا. لیکن مجھے ایک اطمینان قلب نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ میں واش روم میں گیا تھا جس میں میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے, اس کے اندر بھی یہی تھا, ایک مرا ہوا کیڑا پڑا تھا. کب سے پڑا تھا مرا ہوا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بھی انسٹنٹلی ود ان اے بلنک آف اے سیکنڈ بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ تیز, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ زندہ ہو گیا تھا. تو ادھر بھی میرے منہ سے بس وہ جملہ نکلا ہی تھا اور اللہ نے زندہ کر دیا تھا. مجھے اس پہ بھی ایک شک سا آ گیا تھا کہ کیا یہ واقعی میں مرا ہوا تھا اور اتنی تیزی سے زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن یہ تو یقین تھا کہ وہ زندہ ہوا ہے, لیکن ایک قلبی سکون ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ تو آپ کو آنکھوں سے ہی دیکھ کے ملتی ہے. اور ایک یقین کرانے کے لیے اللہ میرے ایونٹس کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے جب اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا, آپ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھائے نا, وہ دیکھنا چاہتے تھے مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تو انہوں نے بتایا تھا اللہ کو یقین ہے, لیکن وہ ایک دل کا سکون اطمینان قلب چاہتے ہیں, وہ فزیکل آئز سے دیکھنے سے ہی ملتا ہے, ٹھیک ہے. جسی وجہ سے بہت سارے لوگ آنکھوں سے دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے, ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ مردہ کیسے زندہ ہوتا. ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو, مختلف چیزیں ہوتی تھی. اس میں سب سے ہائی فائی یہی ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے جو ڈسبلیور ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا. حالانکہ اللہ اسی زندگی میں ایسے ایسے ایونٹ کر رہا ہے, 21ویں صدی میں کر رہا ہے. میرے ساتھ تو بہت ایونٹ ہوئے ہیں جس سے مجھے تو خیر کوئی شک ہی نہیں ہے اللہ کے وجود پہ. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں, سارے کے سارے دنیا کے انسان کلمہ پڑھ لیں, اسلام میں داخل ہو جائے. ہاؤ ایور اس ایونٹ میں بھی چاہتا تھا کہ بھائی یہ اللہ ٹھیک ہے آپ نے ماضی میں کی ہیں, لیکن میں ذرا اب آنکھوں سے دیکھ کے چاہتا ہوں. پہلے کیمرے تھے میرے ساتھ, کیمرے آن کر کے کھڑا ہوا تھا, تو مجھے اس وقت توجہ نہیں تھی اتنی زیادہ, تو اچانک ہو گئے. اب میرے آنکھوں کے سامنے تھے, میرے کیمرہ اس وقت آن نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ بات اسی لیے کیمرے میں بعد میں آئی کیونکہ ایونٹ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب اس کو ریکارڈ ہی کر لوں میں, ایک نشانی تو رہے وہ کیڑا کہ یہ ہے وہ کیڑا جو زندہ ہوا ہے 21ویں صدی میں. سو میں نے پھر جو ہے کھڑا ہو گیا, چشمہ بھی میں نے اپنا اتارا, یعنی کہ چشمے کو بھی میں نے بیچ میں سے ہٹایا. ویسے فزیکلی ان چاروں کے مردہ کیڑوں کو میں دیکھ رہا تھا, اور چاروں کو میں نے چیک بھی کیا, سب کچھ کر کے اپنی تسلی پوری کی تھی یہ مرے ہوئے ہیں, اور واقعی وہ مردہ تھے, مرے پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور اتنی دیر میں اللہ سے بات چیت کی, ریکویسٹ کی, دعا کی, جو کچھ مجھے دعا ہوا کرنی تھی کر لی. اور بس دعا کی ہی تھی کہ
धड़ाक करके वो अचानक खड़ा हो गया, और वो मैं जैसे ही खड़ा हुआ है मेरे मुंह से अल्फाज ना तितर बितर हो गए, मतलब बंदा क्या दुआ करे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह शुरू हो गया। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं अल्लाह को क्या बोलूँ, है ना, होता है एक शॉकिंग मोमेंट होता है, बंदे के मुंह से अल्फाज ही गायब हो जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ, मैं कुछ देर हक्का बक्का सा रह गया कि मैं करूँ क्या, मतलब कैमरा उठाऊँ क्या करूँ, तस्बीह पढ़ूँ दुरूद पढ़ूँ। मैंने बहरहाल जो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने थे पढ़े, और थैंक यू अल्लाह। और बात यह है कि बस उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऑन किया और आपके सामने मैंने वो कीड़ा आ गया, एटलीस्ट कैमरे पे आ गया, अल्लाह ने रिकॉर्ड करवाना था करवा दिया। ये स्पीच शायद ये अल्लाह को चूंकि मशीयत इलाही को मैं नहीं समझता, तो मेरे इस लैपटॉप को और मैं सिर्फ कैमरे को लाया था, ठीक है, मोबाइल मेरा जो है ना वो तो नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा लैपटॉप लेकर आया। सोचा आज देखते हैं क्या रिकॉर्डिंग करते हैं लेक्चर। मुझे क्या पता था मुर्दे जिंदा करने पर लेक्चर हो जाएगा आज अल्लाह के फजल से। वैसे ही आजकल मैं मुर्दे के ऊपर जो है ना बड़ी वीडियोस बना रहा हूँ मुर्दे जिंदा करने पर, कि और पे काफ़ी सवाल किए मुर्दे जिंदा करने के हवाले से, कुरान के अंदर मुर्दे जिंदा करने के हवाले से स्टडी है। खुद मेरी अपनी वेबसाइट जो है लेजेंडरी फ्रीलांसर, वहाँ पर लेजेंडरी सर्विसेज मौजूद है अजीब व गरीब किस्म की अल्लाह के फजल से। सो मैं तो बता रहा हूँ 21वीं सदी के अंदर के मुर्दे जिंदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है। अल्लाह खुद ही मुर्दे जिंदा कर देता है, चाहे बराह रास्त जिंदा कर दे, चाहे किसी के जरिए जिंदा कर दे, चाहे किसी की दुआ पे जिंदा कर दे, ठीक है। कंडीशन है कि अल्लाह जब खुद करता है तो कहीं भी मुर्दा जिंदा कर सकता है। एक ये होता है अल्लाह किसी के जरिए करता है, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम या कोई अल्लाह के कोई नेक जो मोमिन लोग होते हैं, वो अगर हुक्म दें किसी मुर्दे को और अल्लाह चाहे कि हो जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो उसमें अल्लाह ने उनको परमिशन दी होती है, उनको इख्तियार दिया होता है इस हवाले से, तो वो इस्तेमाल करते हैं और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं। तीसरा होता है बंदा अल्लाह से दुआ करता है, ठीक है। अब बंदा किसी स्पेसिफिक मुर्दे के लिए जिंदा करता दुआ करता है अल्लाह से, और अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा कर देता है। ये तीसरी चीज होती है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते थे, माजी में दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुर्दे जिंदा किए हैं, ठीक है, और बराह रास्त भी अल्लाह ने मुर्दे जिंदा किए हैं जहाँ पे उसने करना चाहा। अब ये है वो चीज़ जो समझनी है कि डेफिनेटली आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे ना जिस वक्त मैं मौजूद था, तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मुझे 100% यकीन हो गया, बल्कि ऐसा यकीन हो गया कि मुझे तो अब ये समझ में आ गया कि 21वीं सदी में मुर्दे जिंदा होने का जो है ना प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। अल्लाह मुर्दे मुझे जिंदा करके पहले भी दिखा चुका, कीड़े मकोड़े दिखाए, चलो वही सही, अभी किसी इंसान को भी मुर्दा इंसान को भी जिंदा नहीं किया अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि जिस वक्त मुझे केस मिलेगा मुर्दे जिंदा करने के हवाले से इंशाल्लाह, कि मुर्दे को किसी को जिंदा करवाना, और वो फीस देगा, जो कि मेरी तो बिजनेस है लेजेंडरी फ्रीलांसर पर। सो अगर कोई चाहेगा कि मुर्दे जिंदा करने के हवाले से उसकी हेल्प की जाए, तो डेफिनेटली जब वो मुझसे कांटेक्ट करेगा लेजेंडरी फ्रीलांसर जो मेरी वेबसाइट है बिजनेस की, तो लेजेंडरी फ्रीलांसर जब फीस जमा करा देगा उसका क्लाइंट, फिर वो कोशिश करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, और जो भी कुछ प्रोसेस वगैरह है रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 21वीं सदी के अंदर मुर्दे जिंदा करने के हवाले से काम तो शुरू हो चुका है। लाशें जो है वो जिंदा हो रही हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, मेरे अपने सामने जो मुर्दे जिंदा हुए। तो इसका मतलब तो ये कि क्लियरली अब तो गेम शुरू हो चुका है, ये मुर्दे जिंदा करने का जो है ना खेल तो शुरू हो चुका है। खेल भी नहीं है, ये हक है अल्लाह की तरफ से। अब मेरे इस इवेंट में आप शामिल नहीं थे, आप यानी कि उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो मुर्दा पड़े हुए थे कीड़े, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दौर में तो नहीं है, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो इस दौर में नहीं है। उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने मुर्दा गधा जिंदा किया था 100 साल के बाद, ठीक है, हड्डियों में गोश्त पोस्ट चढ़ा के वापस जिंदा कर दिया था, खून भी चढ़ा दिया था। अल्लाह की कुदरत बहुत हाई फाई है। तो उन्होंने डेफिनेटली, उनका तो इस वक्त का कैमरे का वीडियो फुटेज भी नहीं है ना, अगर उस दौर में कैमरे होते तो उज़ैर अलैहिस्सलाम भी वीडियो पे रिकॉर्ड कर देते, स्पीच ही कर देते कि भाई उनकी आंखों के सामने अल्लाह ने जिंदा किया है। तो डेफिनेटली जिस वक्त जिंदा किया होगा उस वक्त तो कैमरा ऑन नहीं होगा, बाद में ही बताएंगे। तो ये होता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ, उस वक्त कैमरे तो थे नहीं, वरना वो भी उस वक्त के इवेंट भी रिकॉर्ड होते। और इतना टाइम हर किसी के पास कहाँ होता है कि पहले उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगर मुझे गैब का इल्म होता, ये बात मैं इंपॉर्टेंट है बता दूं, लोग समझते हैं कि जो लोग रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं या स्पिरिचुअल फील्ड से होते हैं उनको मुस्तकबिल का सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को पता लग जाए। अगर मुझे ये गुमान भी होता कि वाकई में मुर्दा जिंदा हो जाएगा कीड़ा मेरी दुआ करने पर, अभी जो मैं कुछ वैसे ही कर रहा था ना, मैं कोई स्पेशली किसी क्लाइंट ने फीस थोड़ी जमा कराई थी या ये थोड़ी कहा था कि मुर्दा जिंदा करने के लिए हेल्प चाहिए, मैं तो ऐसी कोशिश कर रहा था, अल्लाह ने कर दिया। अगर मुझे ये गुमान भी होता कि वाकई में ऐसा इवेंट अभी होने वाला है, चंद मिनट में ही होने वाला है, चंद, ठीक है, तो मैं पहले कैमरा ऑन करता, बाद में सारा कोशिश करता, जैसे मेरे अमूमन बहुत सारे तजुर्बात गुजरे। लेकिन इस वक्त वो चीज़ नहीं थी, मैं बगैर कैमरे के फिजिकल हर तरह की चीज़ को, डिस्ट्रैक्शन को हटा के ये काम कर रहा था अपने फोकस पर, कि मुझे किसी शक की गुंजाइश ना रहे कि ये इत्तफाक था, ये तुक्का था, या वाकई मुर्दा जिंदा हुआ या नहीं हुआ। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लाया और बाहर रास्त खड़ा रहा, देखता रहा, दुआ करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा। अचानक सडनली वो जिंदा हुआ,
اینڈ آئی واز شاک. اور اس کے بعد پھر میں نے جب ہو گیا پھر تو ڈیفینیٹلی پھر میں نے کیمرہ بھی آن کیا, ریکارڈنگ بھی کی, اسپیچ بھی کی. اب تو میں نارمل ہوں اللہ کے فضل سے. بٹ تھینکس ٹو اللہ, عصر کی ابھی اذان ہو ہی تھی اور یہ ہوا. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں عصر مغرب کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. 27 دسمبر 2023 جو ہے نا آج کی تاریخ ہے, اور اس وقت اب 3:57 ہو رہے ہیں. اب مسجد سے اعلان وران جو بھی ہو رہا ہے. سو بھائی یہ تھا ایونٹ مردے زندہ کرنے کے حوالے سے. اللہ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا 21ویں صدی میں ایک بار پھر سے, اور تھینکس ٹو اللہ. اور میں تو گواہی دیتا ہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم ہی کامیاب ہوتے ہیں, قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے. ہر انسان مسلمان کوشش ہی کر رہا ہے اچھا بننے کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پرفیکٹ مسلم ہیں 100% والے, اور ان کا دین اسلام جو ان پہ مکمل ہوا تھا, ان کا ایجاد کردہ اسلام نہیں ہے, ان پر جو دین اسلام مکمل ہوا تھا, بس یہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. آدم علیہ السلام بھی مسلمان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان, اور بیچ میں جتنے بھی نبی گزرے وہ سب کے سب مسلمان, ان پر ایمان لانے والے بھی سب کے سب مسلمان, اور دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تمام بچے بھی مسلمان. اب دنیا کے وہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے بچوں کو غیر مسلم بنانے سے باز آ جائیں, یہی ان کے لیے بہتر ہے, تاکہ وہ بچے جہنم میں نہ جائیں بڑے ہو کر جھوٹے اور باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے. آپ کو ایونٹ ماننا ہے نہیں ماننا یہ میری بلا سے, ٹھیک ہے, میں فورس نہیں کر رہا کہ آپ مانیں. میرے ساتھ ہوا, میں نے بتایا. ہر بندہ اپنی ویلوگ بناتا ہے, ویڈیو فوٹیجز بناتا ہے, اور ننگے ناچ بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وہ کو شرماتا ہے تو میں کیوں شرماؤں؟ میرے اللہ کے کارنامے دکھا رہا ہے, میرا اللہ مجھے جو چیزیں دکھا رہا ہے میں تو بتاؤں گا, ڈنگے کی چوٹ میں بتاؤں گا. اب یہ حق ہے آ چکا, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے. اس کے علاوہ محمد ذیشان چینل پہ اتنے واقعات موجود ہیں, اتنے ایونٹس موجود ہیں. کتنی دفعہ میں نے جو ہے نا اللہ کی مدد سے کتنے میریکل ڈیمونسٹریٹ میں نے بھی کر کے دکھا دیے اللہ کی مدد سے, کہ بارشیں رکوا کے دکھائیں اللہ سے, بارشیں کروا کے دکھائیں, موسم پلٹوا کے دکھائے, آندھی طوفان لا کے دکھا دیے. تو سب کچھ تو ہے, غزہ کے اوپر بارش برسا کے دکھا دی. کیا تھا یہ سب کچھ اللہ نے کیا تھا, لیکن اس تمام ان ایونٹس کے اندر شامل کون تھا یہ دیکھنا چاہیے دنیا کے انسانوں کو, کہ ایک مسلم ہے, ایک مسلم صرف, اور کتنے مسلم دنیا کے اندر ہوں گے. سوچ ہے انسانوں کی غیر مسلموں کی کہ وہ کیا کیا کر سکیں گے جب وہ میدان میں اتریں گے. ابھی تو صرف ایک اسٹوڈنٹ میدان میں اترا ہے. اسٹوڈنٹ کس چیز کا؟ ابھی تو اسٹوڈنٹ آف اسپرچویلٹی میدان میں اترا ہوا ہے. ہاں اسٹوڈنٹ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ولی اللہ پڑا ہوا ہے اللہ کا زمین پہ, ایک سے بڑھ کر ایک مومن مسلم. بہت سارے ایسے مومن ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا, وہ خود کو نہیں ظاہر کر رہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ظاہر کر رہے. میں تو میری سمجھ سے تو باہر 21ویں صدی کے اندر جس قدر خرافات پھیلی ہوئی ہیں, جتنے باطل خداؤں کے نام پہ پوجا ہو رہی ہے, جتنی باطل خداؤں کے نام پہ جنگیں ہو رہی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اب سب کو میدان میں آ جانا چاہیے کھلم کھلا. ویڈیوز پر آئیں, جس کے بعد جو روحانی طاقت ہیں وہ دکھائیں, جو مردے زندہ کر سکتا ہے مردے زندہ کرے, جو سورج پلٹا سکتا ہے سورج پلٹائے, جو سمندر پھاڑ سکتا ہے سمندر پھاڑے, ایسا کریں, اپنی طاقتیں دکھائیں, روحانی طاقتیں. اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا, تو اللہ کے لیے تو نیکی چھپا کے کرو یا کھول کے کرو, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرا تو نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, میں اسی نظریے سے میدان میں اترا بھی تھا, اور اللہ نے مجھے تو مدد بھی کی ہے اس نظریے کے اوپر کہ ہاں جی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے کارنامے دکھائے جائیں, اور کیمروں کے دور میں ویڈیو فوٹیجز پہ دکھائے جائیں, ریکارڈ کر کے دکھائے جائیں, اور جو ریئلی ہیں, اور جو ویسے پبلک میں بھی دکھانا چاہے تو پبلک لیول پہ کریں. اس میں کیا ہے؟ حاجرہ روحانی سینٹر کے جو مولانا ابرار عالم ہیں, انہوں نے تو پبلک لیول کے چیلنج کیے ہوئے, سورج کو مغرب سے نکال کے دکھانے پہ, مردے کو زندہ کرنے پہ, بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کے اوپر بغیر کیمیکل استعمال ہوئے, انہوں نے تو دیے ہوئے یہ چیلنج. مجھے تو اس میں کوئی نہیں, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک مولانا موجود ہے دین اسلام سے, تو چلو دنیا کے باقی سارے غیر مسلم ان سے مقابلہ کر لیں. میں تو ڈیجیٹل دور میں انٹرنیٹ کے ورلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے, تو میرے تو کام جو ہے انٹرنیٹ ورلڈ میں نظر آ رہے ہیں, وہ آف لائن ورلڈ کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں, تو آف لائن ورلڈ میں ان سے مقابلہ کر لے جس کو کرنا ہے. آف لائن ورلڈ کا جو کہتے ہیں نا کہ جی کیمروں پہ بھروسہ نہیں ہے, ویڈیو پہ بھروسہ نہیں ہے, فیک کام ہو جاتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں ہوتے ہیں فیک کام, ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا وہ الگ بات ہے, کرتے ہیں بہت سے لوگ. غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں اپنے ویڈیو وہ فیک قسم کے ٹرکس دکھا کے, میجک شو فلاں دھماکہ. چلو فزیکل ورلڈ میں مولانا ابرار عالم سے مقابلہ کر لیں جس کو کرنا ہے, لگا لیں, میڈیا لگائیں, ڈاکٹر بلائیں, وکیل بلائیں, کریں ان سے مقابلہ. سورج مغرب سے نکالنے پہ کر لیں, مردہ زندہ کرنے پہ کر لیں, آگ میں جانے پہ کر لیں. وہ ایک بندہ موجود ہے نا دین اسلام کی طرف سے, تو چلو ان سے کر لو. انٹرنیٹ ورلڈ میں مجھ سے کر لو, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھ سے کر لو. آج اس کے اندر دونوں ورلڈ موجود ہیں, آن لائن بھی ہے آف لائن بھی ہے. اب جس کا جہاں پہ دل چاہے مقابلہ کر کے دیکھ لے.
میں تو کہتا ہوں کہ میں تو ہو ہی نہ قابل شکست مسلم مین آف اسلام، مجھ سے تو خیر مقابلہ کرنا ناممکن ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لیے۔ انٹرنیٹ ورلڈ پر سوشل میڈیا موجود ہے، یوٹیوب چینل موجود ہیں، اکاؤنٹس موجود ہیں، جس کا دل چاہے کر لے، کوشش آزما کے دیکھ لے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے بلانا چاہے بلا لے۔ اور جو بھی ایسے ایونٹس ہوئے میرے ساتھ جن پہ اللہ نے براہ راست اپنے سگنیچر کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، الہامی دستخط کیے ہیں، بادلوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے، تو وہ ایسے ایونٹ کر لے اپنے اس مصنوعی خدا کی مدد سے جس کو وہ اللہ کے مقابلے پہ خدا سمجھ کے پوج رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم کہ اس کے سر کے اوپر بادلوں کے لشکر نمودار ہو جائے اور اس کے معبود کے نام میں تبدیل ہو جائے۔ میں نے تو کئی مرتبہ کیمرے آن کیے اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا، ریئل ٹائم پہ کر کے دکھایا، درخت کے اوپر کر کے دکھایا جو اللہ کے نام کا درخت بنا ہوا ادھر۔ تو اللہ نے میرے ساتھ تو جو کچھ کیا، میں نے تو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا انٹرنیٹ ورلڈ میں آ کر کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب بھی اگر دنیا کے انسان باطل خداؤں کی پوجا کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، میرا نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب آئیں گے تمام غیر مسلم جو مر چکے ہوں گے یا مریں گے کبھی بھی اور وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، پھر کھولتا ہوا پانی ہے جو ہمیشہ پلایا جائے گا، سروں پہ ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے چہرے جلا دیے جائیں گے، کھالیں جھلس جائیں گی، اور کانٹوں کا کانٹے دار کھانا ہے، کانٹے کھلائے جائیں گے، اور پھر پٹیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دنیا میں جانے دے، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن تب موقع نہیں ملے گا، یہ موقع تو ابھی تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ تو جو ایروگینٹ بنا ہوا ہے، مغرور بنا ہوا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور وہ ابھی بھی جو ہے نا رام کرشنا وشنو جیزس ہنومان یاوے وغیرہ کو خدا ماننے پہ تلا ہوا ہے، یا ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یا خدا کا شریک بنایا ہوا ہے، یا ان کی یا پھر انہیں بیٹیاں بنا رہا ہے خدا کی، تو اللہ تو ان تمام قسم کی گھٹیا الزامات سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بری ذمہ ہے، وہ ایسی خرافات سے پاک ہے۔ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلے پوری کائنات چلا رہا ہے۔ اسی نے فرشتے بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، انسان بنائے، کیڑے مکوڑے بنائے، درخت پھول پھل سبزیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریچرز بنائے جو انسانوں کو، کیا فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ایسے ایسے کریچرز ہیں اللہ کے پاس۔ سو وہ اپنے ساری مخلوقات کو اکیلا خود ہی جانتا ہے، اس کے لشکروں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے کسی مخلوق کی، وہ اکیلا بہت پاورفل ہے۔ مردے زندہ کرنے پہ تو بے شک وہ قادر ہے۔ اب تو میں اور ڈنکی کی چوٹ پہ بولوں گا، پہلے بھی بولتا تھا، اب تو اطمینان قلب کے ساتھ بول رہا ہوں نا، تو زمین و آسمان کا فرق تو آتا ہے، کنڈیشن بدل جاتی ہے بھائی، ایک بیفور اور آفٹر کا انسان کچھ اور ہے۔ پہلے میں نے اس طرح دیکھا نہیں تھا، اب میں نے کسی اور طرح دیکھا ہے، آگے کیا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان مردے انسان زندہ ہونا شروع ہوں گے اللہ کے حکم سے 21ویں صدی میں، تب کیا کریں گے دنیا کے غیر مسلم، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ 21ویں صدی میں ہائی لیول کا مقابلہ تو کب کا شروع ہو چکا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر، تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ۔ آج کا دن ایک نشانی بھی ہے اور بہترین نشانی کے ساتھ ہے، مجھے کیا پتا تھا اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔